چلتے رہے یا پھر ایک ہی اسپیسیفک جگہ پر یہ تمام تر عرصہ آپ نے گزارا؟ میں تھوڑا سا ایک ہی جگہ پہ زیادہ ٹائم گزارا ہے میں نے. ہاں ایک تصویر پہاڑی میں گزارتے تھے یا پھر نہیں اتنا بھی کوئی پہاڑی پہ گزارتے تھے, وہ تو پہاڑی پہ نہیں گزارے تھے, لیکن بہت خوبصورت علاقے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے. ایک تصویر آپ کی مراد صاحب کے ساتھ فیک تھی. فیک ہے, دوسرا دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا بتائیے گا کہ اس الیکشن میں وہ فیصل جاوید کی گرجتی انہوں نے سب کی داڑیاں لگا دی تھی. اچھا, اس زمان پاک کی ایک پرانی تصویر تھی. اچھا, کس سے رابطے میں اس دوران کس سے رابطہ ہوتا تھا آپ کا؟ رابطہ کس سے ہوتا تھا؟ آپ کا میسج نہیں آیا بس. اچھا یہ بتائیے کہ اس الیکشن میں فیصل جاوید کی گرجتی ہوئی آواز بڑے جلسے میں عمران خان کے ساتھ نہیں تھی, فیصل جاوید روپوش تھے اور الیکشن ہو گیا, کیسے فیل کیا آپ نے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 2002 کی جو الیکشن کیمپین تھی میں خان صاحب کے ساتھ تھا, 2002 کی بات کروں میں. پھر 2008 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. 2013 کی الیکشن کیمپین میں ہم نے بہت زبردست جلسے کیے تھے خان صاحب کے ساتھ, جس میں وہ گر بھی گئے تھے خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا 7 مئی کو. اور پھر ہم نے 2018 میں آخری 10 دن میں 60 جلسے کیے ہیں, 10-15 دنوں میں 60 جلسے کیے تھے. اور اس بار خان صاحب جیل میں, اور جلسوں میں بہت زیادہ جو کمی محسوس کی, لیکن پھر ڈیجیٹل بھی کیے اور عمران خان صاحب کی سپیچز بھی چلائیں. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مس کیا, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سفر پرانا ہے اور ایک عادت سی تھی, اور بڑا دل کر رہا تھا کہ بس پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, عمران خان سپیچ کرنے آ رہے ہیں. تو یہ بڑا یاد آتی تھی اور بڑا مشکل تھا, کیونکہ اتنے سالوں میں یہ پہلا ٹائم تھا کہ ہم الیکشن کیمپین میں نہیں ہیں, اور یہ بڑا مس کیا ان کو. لیکن باقی ساتھی جو کر سکتے تھے انہوں نے بہت کمال کیمپین. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا, کہتے رہے الیکشن ہو, ہمیں کیمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ سچ ثابت ہوا کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لیڈر بند, پوری لیڈرشپ بند, کیمپین بند, کینڈیڈیٹس بند, بلہ بند, انٹرنیٹ بند, موبائل فون بند, لیکن قوم کا جذبہ بلند. فیصل جاوید خان صاحب تمام تر سینئر قیادت پریس کانفرنس کے لیے پریس کلب کا رخ کر رہی تھی اس وقت, کیا آپ کو بھی کسی وقت خیال نہیں آیا کہ آپ کو بھی پریس کانفرنس کر لینی چاہیے, سیاست جائے بھاڑ میں, اپنی پرسنل لائف زندگی دیکھنی چاہیے؟ میری بات سنیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پہ پوری طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صبر اور استقامت دے. صبر اور استقامت ہوتا ہے تو کہتا ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا, کسی کا کمال نہیں ہوتا. اب ہم بڑھ ماریں کہ جو دیکھو جی میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں, کوئی نہیں, کوئی کریڈٹ مجھے نہیں جاتا کسی صورت, اور کسی کو نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے صبر اور استقامت. اور بہت سے لوگ جو کہ مجبوری میں ہو جاتا ہے. ہمیں اس وقت صرف ایک بات کرنی چاہیے انسانیت کی. میں آپ کو ایک قرآن کی ایک آیت ہے جو اللہ نے مختلف جگہوں پہ مثالیں بیان کر کے یہ بات کی ہے. آج اگر ہم پبلک نے ہمیں اوور ویلمنگ میجورٹی دی ہے, کامیاب ہوئے ہیں, تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم مصیبت میں تھے سمندر کے بیچ کشتی کے اوپر, اور تمہیں صاحبانوں نے آ گھیرا, تم مصیبت میں تھے تو تم نے اللہ کو یاد کیا, لیکن جب تمہیں خشکی پہ لگا دیا اور مصیبت ہٹا دی تو تم اللہ کو بھول گئے اور ناشکرے ہو گئے, جیسے پہلے بار یاد ہی نہیں کیا تھا اللہ کو. تو جب انسان مصیبت ہو تب بھی, اور جب مصیبت سے نکل آئے تب بھی رجوع اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے, ناشکرہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو 80 کیتا ہے, جو 80 کیتا ہے. کسی نے کچھ بھی نہیں کیا, انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, حیثیت ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. سنیں میں امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, باقی چیزیں ہوتی رہیں گی, سیاست وغیرہ چھوڑیں. اس وقت صرف ایک چیز ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے برا وقت ڈال کے بھی اور اچھا وقت ڈال کے بھی. اللہ تعالیٰ ایک جھونپڑی میں غریب آدمی کو بھی آزمائش میں, اور ایک بہت بڑے محل میں رہنے والا امیر ترین آدمی اس کی بھی آزمائش ہے. ٹھیک ہے, ہر صورت میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. زندگی نام ہی آزمائش کا ہے, ٹیسٹ کا نام ہے, اور اس میں آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ صبر استقامت دے. اور اگر کچھ کر دیتے ہیں, پریس کانفرنس کر دی, کہ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور استقامت دے. لاسٹ کوشچن تھا فیصل جاوید خان صاحب, اب اگر خان صاحب دوبارہ آتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے ان کا انٹرو کریں گے جس طریقے سے آپ ان کو بلاتے ہیں, یا پھر آپ کی اس انٹرو میں کوئی تبدیلی نظر آئے گی ہمیں؟ تو اگر ہے کوئی تبدیلی تو کس طریقے سے استقبال کریں گے خان صاحب جب آتے ہیں اور آپ تقریر کے لیے ان کو بلاتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, انٹرو پہ ابھی جو ڈیجیٹل میں نے کیا تھا جلسے, اس پہ بھی میں نے انٹرو کو بڑھا دیا. اب انٹرو میں تو اور بہت سی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. بتانا چاہیں گے ابھی جس طرح سے
یہ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کے سلطان ہیں آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کے انتخابی نشان ہیں آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، اور انشاءاللہ بہت جلد وزیر اعظم پاکستان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ. اور آپ سب یوٹیوبرز کو کہ اس پوری جد و جہد میں جو بھی جاری ہے پاکستان کے لیے، اس میں جو جذبہ حب الوطنی ہے بیدار کرنے میں، اور آپ نے جو کردار ادا کیا ہے حق اور سچ کی آواز پہنچانے میں، آپ سب یوٹیوبرز کو، ڈیجیٹل میڈیا کے سارے آپ سٹارز ہیں، آپ سپر سٹارز ہیں آپ لوگوں نے. لیکن دیکھیں فیک نیوز کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے. تھم نیل والا جو کام ہے، جو کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ کر دیا وہ کر دیا، اندر جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ والا کام نہ کریں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم تک جب فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لو، یہ نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ. اور یہ چیز یوٹیوبرز خاص طور پہ آپ کیونکہ اس میں ہیں، آپ اپنے تھم نیلز سے مس لیڈنگ نہیں ہونے بہت چاہیے. بہت شکریہ یہ فیصل میرا جاوید خان صاحب. پیغام ہے جی. بہت شکریہ. کافی لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو اب لگ رہا ہے کہ ٹف ٹائم سے نکالا جا رہا ہے، تو آپ کو بھی کوئی امید ہے خان صاحب کے حوالے سے اسپیشلی؟ عمران خان صاحب پر جتنے بھی مقدمات ہیں بے بنیاد ہیں. خان صاحب پر یہ مقدمات ٹھہریں گے نہیں، یہ بالکل بے بنیاد مقدمات ہیں، وہ بے گناہ ہیں، اور سارے مقدمات ختم ہوں گے انشاءاللہ. کوئی معاملات لیکن طے ہو رہے کرنا نہیں. ڈیل ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم، صرف اللہ تعالیٰ سے. ایک وہ کہہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے کرنا ہوتا ہے.